محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ کل 5 سپٹمبر کو ٹیچرز ڈے تھا، یعنی استاذوں کے حق کا دن۔ کل گزشتہ میں ایک سفر پر تھا، اس لیے آپ کو اس سلسلے کا کوئی پیغام نہیں دے سکا تھا، تو آج میں پیغام دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں میرا ماننا بھی یہ ہے کہ استاذ کا جو حق ہے وہ صرف ایک دن منا لینے سے پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ پوری زندگی استاذ کی خدمت، استاذ کا احترام اور استاذ کے ساتھ ہر قسم کی خیرخواہی کرنے سے استاذ کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اسی سے ملتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ٹیچرز ڈے، استاذوں کا دن، اس سلسلے میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا سوچ سکتے ہیں اور کیا ہمیں ہمارے اسلام نے اس سلسلے میں دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طرف آپ کمانڈر ہیں، ایک طرف آپ مدینہ کی حکومت کے امیر اور بادشاہ ہیں، ایک طرف آپ لاکھوں صحابہ کے پیر اور شیخ ہیں، اور دوسری طرف آپ 11 بیویوں کے شوہر ہیں۔ مدینہ کی مارکیٹ کے آپ انچارج ہیں، وہاں کی اکانومی کے، اور مدینہ کی جو کورٹ ہے اس کے آپ چیف جسٹس ہیں۔ طرح طرح کی آپ کی الگ الگ حالتیں ہیں، الگ الگ آپ کی کنڈیشنز ہیں، آپ وہاں کے لیڈر بھی ہیں، آپ اسی کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول بھی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کس طریقے سے کراتے ہیں؟ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے؟ جب یہ بات آپ بتلا رہے ہیں تو آپ اس میں اپنی شان کیا بتلاتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے اس دنیا میں ٹیچر اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے ناظرین، ٹیچرز کے لیے سب سے زیادہ فضیلت کی بات، سب سے زیادہ اہمیت کی بات، کہ حضور اپنے آپ کو معلم اور ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی میرے آنے کا بڑا مقصد یہی ہے کہ میں ٹیچ کروں امت کو تعلیم دوں۔ تو یہ ہے استاذ کا مقام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ استاذوں کا احترام آج ختم ہو گیا ہے۔ سکولز میں، کالج میں، یونیورسٹی میں لوگ استاذ کا احترام نہیں کرتے، اور بغیر احترام کے استاذ کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کے بہت سارے نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ میں آج استاذوں کے لیے بیان کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایک پیغام استاذوں کو اور ایک پیغام اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی میری جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ استاذی کا جو پروفیشن ہے، ٹیچر ہونے کا جو مقام ہے، اس مقام کو ہم نے خود گرا دیا ہے، ٹیچرز نے خود گرا دیا ہے۔ کیونکہ یہ جو پروفیشن ہے، یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ خدمت کا موقع ہے، امت کو تعلیم دینے کا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ٹیچنگ پروفیشن نہیں ہے، ٹیچنگ تو ایک مشن ہے۔ اس لیے یہ خدمت کا موقع ہے، اس خدمت کے موقع کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کہ آج لوگ ٹیچر کیوں بنتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، کہ مجھے کس طرح سے زیادہ پیسے مل جائیں۔ تو ٹیچنگ کا یہ جو معاملہ تھا، اس کو پروفیشن بنایا اور اس کو پروفیشنل بنا کے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اس کی وجہ سے ٹیچرز کی جو عزت تھی، استاذ کا جو احترام تھا، وہ ختم ہو گیا۔ آج اسٹوڈنٹس جو ہے استاذوں کا احترام نہیں کرتے، ان کو جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں ملتا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک دیش میں سب سے زیادہ احترام کے لائق کوئی پروفیشن ہے تو وہ ٹیچرز ہیں، یعنی پریسیڈنٹ اور اس کے پی ایم اور سی ایم سے بھی زیادہ کسی کو عزت جو ملنی چاہیے تو وہ استاذ کو ملنی چاہیے، لیکن وہ احترام ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک تو بھول اس میں ٹیچرز کی ہے
کہ انہوں نے اس کو پروفیشنلزم کے ساتھ جوڑ دیا، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میرا پیغام ہے ٹیچرز کے لیے کہ اس شعبے کو اور اس ڈپارٹمنٹ کو خدمت کے ساتھ باقی رکھیں۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ مجھ سے زیادہ لوگ کس طریقے سے تعلیم لے کر جائے، ایجوکیشن لے کر جائے۔ اور ایک پیغام میرا جو اسٹوڈنٹس کے نام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے استاذوں کا احترام کریں۔ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے یا جو کچھ بھی مل رہا ہے یا ملے گا، وہ ہمیشہ استاذوں کی خدمت سے ہی ملے گا، استاذ کی خدمت سے ہی آتا ہے۔ جہاں ادب نہیں ہوتا استاذوں کا تو وہاں کچھ نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی اصول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب کرتا ہے اسی کو ملتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا۔ بے ادبی کرنے والوں کے ہاتھ میں صرف محرومی ہی آتی ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاذ اے جوہر، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاذ اے جوہر، جو اپنے دل و جان سے خدمت استاذ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے استاذوں کا احترام کریں۔ اپنے جو پرانے ٹیچرز ہیں، آپ کے جو پرائمری کے ٹیچرز ہیں، آپ کے جو الف با تا کے استاذ ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کا احترام کریں، ان کو جا کر ملیں، ہدیے تحفے دیں ان کو۔ کسی نہ کسی طرح سے ان کا احترام اگر آپ کریں گے تو ان کی طرف سے آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ میں ایک آخری بات اسٹوڈنٹس کے نام کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑے ٹائم میں بڑی سکسیس ملتی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ سکسیس ہضم نہیں ہوتی، اور سکسیس ہضم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وامٹنگ کر جاتے ہیں، اور ایسی وامٹنگ ہوتی ہے کہ جگ ہنسائی ہوتی ہے، لوگ ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو سکسیس ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے آدمی سیکھا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے آدمی بڑا ہوا ہے، انہی کو چھوڑ جاتا ہے، انہی کو بھول جاتا ہے، ان کا قدر، ان کا احترام چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے استاذوں کو جا کر ملیے، نمبر تلاش کیجئے، ان کو کہیں سے بھی ان کو ڈھونڈیے، ان کو ملیے، ان کا احترام کیجئے، ہدیہ تحفہ ان کو دیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ اس سے جو سکسیس ہوئی آپ کو وہ ڈیزرو ہو جائے گی، وہ ہضم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی سکسیس برقرار رہے گی۔ آپ دنیا میں اور زیادہ اونچے چلے جائیں گے جب استاذوں کا احترام ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سا پیغام ٹیچرز ڈے کے نام میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.